رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں عقیدہ معصومیت کے حوالے سے ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اس وقت بد عقیدہ لوگوں کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی میں بد عقیدہ لوگوں کی بات اس وقت کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنی ہی جماعت والوں کو، میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے عقیدہ معصومیت کے حوالے سے بیان کیا، وہ قبلہ کنز العلماء نے اپنے پاس سے نہیں بیان کیا بلکہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں بیان کیا اور کثیر کتب اہل سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ معزز محتشم سامعین کرام، قبلہ کنز العلماء کا یہ نعرہ لگوانا تاجدار ختم معصومیت یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کے خلاف ہے، یہ رافضیوں کے خلاف ہے، یہ نیم رافضیوں کے خلاف ہے۔ جو لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ لگانا شریعت کے بالکل ہی خلاف ہے یا شریعت کے خلاف ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قبلہ کنز العلماء نے نعرہ لگوایا ہے تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کے خلاف ہے، یہ رافضیوں کے خلاف ہے۔ یہی تو عقیدہ اہل سنت ہے۔ معزز سامعین اکرام، جو قبلہ کنز العلماء نے بیان کیا ہے وہی تو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، جو قبلہ کنز العلماء نے بیان کیا ہے وہی تو مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 14۔ یہ صفحہ نمبر نہیں بتاتے، سمجھ پھر یہ ہونا ہے نا کہ وہ انہوں نے ہمارے پاس رضا فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے دوسرا اٹھا لینا کوئی اور چھاپا، انہوں نے کہنا لو جی یہ صفحہ نمبر ہے، یہاں پر تو نکلا ہی نہیں ہے۔ یہ باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا پھر جی، نہیں لکھا ہوا تو ہے نا۔ ایک منٹ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ یہی بات تو قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، برال برا ہے، بہت زیادہ شان ہے،
لیکن معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ورا ہے لیکن معصوم نہیں ہے، معصوم فقط انبیاء ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسی لحاظ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری معصوم بھی ہیں، کیونکہ غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ پھر جس پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس پر معصومیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے یہ نعرہ تاجدار ختم معصومیت یہ شریعت کے بالکل خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیعوں رافضیوں کے خلاف ہے، یہ تو بد عقیدوں کے خلاف ہے۔ جو جن کا عقیدہ درست ہے یہ ان کے خلاف ہے ہی نہیں، یہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ شریعت کے ساتھ ہے نا، یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ رافضیوں نیم رافضیوں کے خلاف ضرور ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ بالکل عین شریعت ہے۔ سامعین کرام فتاوی رضویہ شریف سے ثابت ہے۔ اب بہار شریعت کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ بہار شریعت حصہ اول میں مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ انبیاء کی طرح اماموں کو معصوم جاننا، معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں، غیر نبی معصوم نہیں۔ جو کسی غیر نبی کو معصوم جانے وہ گمراہ و بددین ہے۔ دین والا کون ہے؟ سیدھے راستے پر کون ہے؟ جو فقط انبیاء کو معصوم جانتا ہے، فرشتوں کو اور انبیاء کو معصوم جانتا ہے۔ جو کسی غیر نبی کو معصوم جانے وہ گمراہ ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اب تھوڑا سا یہاں پر آ کے اعتراض کرنے والے کہہ دے، لو جی تاجدار ختم معصومیت کہہ دیا تم لوگوں نے فرشتے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو تاجدار ختم معصومیت کا نعرہ لگوایا ہے وہ اس حوالے سے لگایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی فلاں معصوم، فلاں معصوم، فلاں معصوم، فلاں معصوم گن گنا کے معصوم گناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ یہ تو عقیدہ اہل سنت کے بالکل خلاف ہے، یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے، اتنے معصوم ماننا شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، کوئی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ کنز العلماء نے فرمایا ہے پھر جو غیر نبی کو معصوم مان دے وہ گمراہ و بددین ہے۔ اس میں جو فرشتے ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں ہی ہیں۔ یہ جو ختم معصومیت کا نعرہ لگوایا گیا ہے یہ ادھر روئے زمین پر جو انسان ہیں اس وقت اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم فرشتوں کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو ان کو جواب دے رہے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو بتا رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ روئے زمین پر انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے کہ تم ان کو معصوم بتاتے ہو، یہ معصوم
نہیں ہے، کی شان برا ہے، لیکن جو معصوم ہے وہ فقط انبیاء ہے، غیر نبی معصوم ہو سکتا نہیں، اور نہ ہی ہم کسی غیر نبی کو معصوم کہیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بہت زیادہ ہے لیکن آپ معصوم نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بہت زیادہ ہے لیکن آپ معصوم نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بہت زیادہ ہے لیکن آپ معصوم نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کی شان بہت زیادہ ہے لیکن آپ معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کی شان بہت زیادہ ہے لیکن معصوم نہیں ہے، معصوم فقط انبیاء ہیں، غیر نبی معصوم ہو سکتا نہیں، اور نہ ہی غیر نبی کو ہم معصوم کہیں گے اور نہ ہی ہم کہنے دیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ نعرہ ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر مسجد کے ممبر سے یہ نعرہ گونجے گا، الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکا واصحابکا یا سیدی یا خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سننے کی، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات عز و جل قبلہ قائد اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور یوں ہی اہل سنت و جماعت کا پرچم لہراتا رہے۔